الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد الحمد والصلاۃ۔ محترم مکرم سامعین و حاضرین، آج کا جو ہمارا یہ درس ہے یہ سورہ بقرہ کا 16واں رکوع انشاءاللہ اس کے میں ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے جتنا ہوا عرض کروں گا۔ اور آج ہمارا پہلا سپارہ جو ہے وہ بھی آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے سپارے کا ترجمہ تفسیر، اور یہ خوش قسمتی کے مستحق ہیں وہ لوگ اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے الحمدللہ سے لے کر یہ پہلے سپارے کے آخر تک پورا ترجمہ تفسیر اس کا سنا، اس کو سمجھا، اور زیادہ مبارکباد وہ لوگ ہیں مستحق اس چیز کے کہ جنہوں نے اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ ہمارے یہ درس قرآن کا مقصد صرف قصے واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی ہو۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 130 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ آخری رکوع ہے پہلے سپارے کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ان کے دین، ان کے نظام سے وہی بندہ روح گردانی اختیار کرے گا کہ جو بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی ہے نا، اور نبی کی جو شریعت ہوتی ہے لوگوں کے لیے باعث نجات ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے میرے خلیل کی بات نہ مانی، میرے خلیل کے طریقے پر نہ چلا، وہ بے وقوف ہے، احمق ہے۔ اس کا مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ امت کو بتا گئے، اور امت اگر اس پر عمل نہ کرے تو امتی ایسا کلمہ کو مسلمان کہے میں مسلمان ہوں لیکن حضور کے طریقے پر نہ ہو، وہ کون ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی مولوی یا پیر کہہ رہا ہو تو یہ آپ کی اعتراض کی بات بنتی ہے کہ کیوں بے وقوف کہہ رہے ہو بھائی؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا، حضور کی سنت پر نہیں چلتا، تم کیوں بے وقوف کہہ رہے ہو؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حق کوئی نہیں ہے، حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کہ جو حضور نے اور اللہ نے فرما دیا کہ دین سے وہی بندہ روح گردانی اختیار کرتا ہے کہ جو بندہ بے وقوف ہے۔ ہمارے عقل میں ہماری نزدیک بے وقوف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بے وقوف ترین آدمی وہ ہے کہ جو دین پر نہ ہو۔ ذرا توجہ رکھیں یار ادھر۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا حضور کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال کسی عقل مند شخص کو دے دو جو بڑا عقل مند ہو، تو فرمایا کہ اس کو وہ مال دینا چاہیے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، آپ نے قرآن کی روح سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے میری جائیداد میرے بعد کسی عقل مند شخص کو دی جائے، تو فرمایا اس شخص کو دی جائے کہ جس کا تعلق رب سے جڑا ہو کے، کیونکہ وہ فرمایا اس لیے کہ اس سے بڑا عقل مند کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔
جس کا تعلق رب سے جڑا ہو۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا نا کہ جو دین سے مڑا وہ بے وقوف ہے، اور جو دین پر ہو سب سے بڑا عقل مندی وہی ہے۔ عقل اور بے وقوفی میں فرق صرف یہ ہے کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو بڑا چلاک ہو، اور دین کہتا ہے نہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو نبی کے طریقے پر ہو۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور جو اس پر عمل کیا جس نے، آگے اس کا انعام سنیے کہ جو نبی کے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے، نبی کی دین پر، نبی کی شریعت پر، نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے پر جس بندے کا عمل ہو، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ اس کو دنیا میں چن لیتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہے یار؟ ہمارے نزدیک انعام یہ سب سے بڑا ہے کہ جس آخرت میں جس بندے کو سب سے بڑا انعام یہ ملنا ہے کہ جس کا حشر ہی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آج میں نے واقعہ پڑھا تو بڑا تعجب ہوا مجھے، مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی۔ اللہ اکبر، بڑا ایک سبق آموز واقعہ ہے، ذرا یہ غور سے سنیے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی بزرگ تھے جو بڑے اللہ والے، فرماتے ہیں مدینہ المنورہ میں ان کے ساتھ میرا عمرے پہ جانا ہوا، مدینہ منورہ حاضری نصیب ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور کی حدیث پاک ہے، فرمایا میں نے سب لوگوں میں سنا، سب لوگوں کے سامنے یہ بات ان کو کہی کہ حضور آپ بتائیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ المنورہ ایسی زمین ہے کہ یہاں پر منافق نہیں رہتا، یہ منافقوں سے یہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، یہ منافقوں کو دور کر دیتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا آپ اس کا جواب دیں کہ مدینہ منورہ میں اگر منافق نہیں ہے، منافقوں سے یہ زمین پاک ہے، منافق اس پر نہیں ٹھہر سکتا، منافق رہ نہیں سکتا، تو فرمایا مدینہ منورہ میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے روضے مبارک پر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ بت ہے، حضور کے روزے پر سلام کرنے والے کو مشرک اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے اس صوفی بزرگ نے مجھے کان سے پکڑا اور مجھے کہا کہ میں آپ کو پھر جواب دوں گا اس کا، ابھی سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے یہ جواب نہیں دیا جاتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب چلا گیا جہاں پہ کمرہ لیا، سویا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، فرماتے جنت البقیع سے فرشتے قبروں میں جو لوگ لیٹے ہوئے، جو قبروں میں جن کو دفن کیا ان کو نکال رہے ہیں اور باہر سے نئی میتیں لا کر ان کو یہاں پر رکھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے خواب میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت رہتے تو مدینہ میں تھے لیکن ان کی محبت غیروں کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت البقیع سے ان کی لاشیں نکال کر ان کو وہاں پر شفٹ کرتا ہے، اور جو لوگ دور تھے جن کی محبت مدینے والے کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دنیا کے قبرستان سے لا کر مدینہ کے قبرستان میں دفن کرواتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ یہ کیسی کمال کی بات ہے نا کہ انسان ہو کہیں لیکن اس کے دل میں پیار جس کا ہوگا اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، تو قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں ایمان لایا اللہ پر۔ یہ آیہ مبارکہ کس پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے عبداللہ بن سلام، یہ میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تبلیغ نہیں کی، صرف چہرہ دیکھا انہوں نے، کیونکہ یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور عالم ہونے کی وجہ سے یہودی ان پر بڑا فخر کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ایک
مشہور عالم تھے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی تھے. ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام بھی کچھ تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے. 2 بھائیوں کو آپ نے تبلیغ دین کی دعوت دی کہ بھائی اسلام قبول کر لو. دیکھ میں اتنا بڑا عالم تھا یہودیوں کا، میں بھی اسلام قبول کر بیٹھا ہوں. حضور کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے مان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے کا چہرہ ہوگا. کیونکہ حضور کی نشانیاں تو تورات میں موجود تھیں، اور تورات میں ایک ایک حضور کے چہرے کی نشانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق، نبی علیہ السلام کی عادات، سب کا ذکر تورات میں تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں جو پڑھا تھا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ وہ پا لیا، میں مان لیا، تو بھی مان لیا. تو 2 بھائی تھے، ایک بھائی مان لایا اور دوسرا ایمان نہ لایا. تو اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لیا. قال اسلمت لرب العالمین، ایک نے بولا ہاں میں اللہ پر ایمان لایا. ایک ایمان لیا اور دوسرا ایمان نہ لایا. تب ان کے بارے میں آیت اتری. اگلی آیت ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اللہ نے فرمایا ہم نے وصیت کی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے. ایک دادا ہے اور ایک پوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دادے ہیں، آپ کے بیٹے اسحاق کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، دونوں نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو. کیا وصیت تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو تمہیں اگر موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اسلام کی حالت پر مرو. اپنے بچوں کو وصیت کی ہے. اب یہ نبی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ اس میں راز کیا ہے؟ وصیت کیوں کی جاتی ہے؟ انسان کو بھی چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو کچھ وصیت کر جائے، اور وصیت بھی خالی دنیا کی نہ ہو. آج کل تو جس کے پاس جائیداد ہو تو بچوں کو یہ وصیت کرے گا اتنے اینو دینے نے تے اینے پیسے اینو دینے نے. خالی پیسوں کی وصیت نہیں، بلکہ انسان اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کے لیے بھی اس کو کچھ وصیت کرے. یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، سعد بن وقاص، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن وقاص دوسرے ہیں. ان کا جب وقت اخیر آیا تو صحابہ ان کی عیادت کے لیے گئے. اب سنیے صحابہ کی سوچ اور فکر کیا تھی، اور آج کے دور حاضر کے مسلمان کی سوچ فکر کیا ہے. حضرت سعد نے چونکہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یار میں نے پوری زندگی فضول میں گزار دی، پوری زندگی میں